فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ کلمات، اور یہ کلمات جو ہیں وہ سید ابن طاووس نے اپنی کتاب فلاح الساحل و نجاح المسائل کی پہلی جلد میں جب روایات شروع کیں تو ایک باب باندھا نماز کی عظمت کے متعلق، تو وہاں پہ انہوں نے لکھا سید ابن طاووس نے جو 664 ہجری کے متوفی ہیں کہ میں اس روایت کی تمام اسناد کو حذف کر کے یہ روایت جو ہے وہ نقل کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد سے جو ہے وہ سوال کیا کہ انہا سالت اباہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا فقالت یا ابتا ما لمن تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، کہ اے میرے بابا جان ما لمن اس بندے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی نماز میں کیا کرتا ہے، سستی کرتا ہے۔ تہاون بصلاتہ کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنی نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اپنی نماز کو کیا ہلکا سمجھتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کے باوجود کیا ہے تہاون بصلاتہ، اپنی نماز کو اہمیت نہیں دیتا، چاہے وہ من الرجال او النساء، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا خواتین میں سے ہو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا فاطمہ من تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، کہ مردوں اور خواتین میں سے جو بھی اپنی نماز کو اہمیت نہیں دے گا تو ابتلاہ اللہ بخمس عشرۃ خصلۃ، تو اللہ اسے جو ہے وہ 15 چیزوں میں کیا ہے مبتلا کر دے گا۔ ست منہا فی دار دنیا، کہ 6 چیزیں تو ایسی ہوں گی کہ جو اسی دنیا میں اس میں مبتلا کرے گا، وثلاث عند موتہ، اور 3 چیزیں اس کی موت کے وقت ہوں گی، اور 3 اس کی قبر میں ہوں گی، وثلاث فی القیامت، اور 3 جو ہے وہ قیامت کے روز ہوں گی کہ اذا خرج من قبرہ، کہ جب وہ اپنی قبر سے کیا ہے نکلے گا۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز بیان کی کہ فَأَمَّا اللَّوَاتِي، وہ چیزیں کہ تُصِيبُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، کہ جو اسے اسی دنیا کی زندگی میں اسے مل جائیں گی، اس یعنی آپ کہہ دیں کہ ایک جرم کی وجہ سے کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ایک رشتہ اس کا تھا نماز کا، اس کو اس نے کیا ہے مضبوط نہیں کیا اور اس میں سستی اس نے پیدا کی، تو دنیا کی زندگی میں اسے کیا ملے گا کہ پہلی چیز جو اس کا نقصان اسے ہوگا کہ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، کہ اللہ جو اس کی عمر ہے اور زندگی ہے اس سے برکت کو کیا اٹھا لے گا۔ زندگی سے برکت کا اٹھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا، اس کا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا، وہ ترقی نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے نہ، اگر علم کی دنیا کو اس نے چنا ہوا ہے تو علم میں اس کی ترقی نہیں ہو سکے گی، ایسی اس کا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا۔ اگر اس نے جو ہے وہ کمانے کی فیلڈ کو اختیار کیا ہے تو وہ زیادہ نہیں کما سکے گا، اور زندگی اس کی کیا ہے ٹائم ایسے ہی فضول ضائع ہوتا رہے گا۔ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عمر سے کیا برکت اٹھ جائے گی، عمر سے جب برکت اٹھ جاتی ہے تو انسان کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور انسان معنوی کمالات یا مادی کمالات کی طرف کیا سفر نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ یرفع اللہ البرکۃ من رزقہ، کہ اللہ اس کے رزق سے برکت کو کیا اٹھا لے گا، کہ اگر اس نے کچھ حاصل کر بھی لیا ہے تو اب اس کے اندر کیا برکت نہیں رہے گی، مسلسل کیا ہے اس کا خرچہ ہوتا رہے گا، کچھ بچ نہیں پائے گا، یا بچ بھی جائے تو اس سے سکون کیا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز کہ یمحو اللہ عز وجل سیماء الصالحین من وجہہ، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ کچھ خاص معنوی نشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ جو اس کے چہرے سے ہے نیک لوگوں کی جو علامتیں ہیں اور نشانیاں ہیں وہ یمحو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ کل عمل یعملہ لا یؤجر علیہ، کہ جو بھی وہ عمل کرے گا پھر اسے اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا، یعنی اس کا اسے ثواب کیا ہے نہیں دیا جائے گا۔ اور 5ویں چیز کیا ہے کہ ولا یرتفع دعاہ الی السماء، کہ نماز کو اہمیت نہیں دی لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر اللہ کی یہ قانون بن جائے گا کہ اس کی جو دعا ہے وہ آسمان تک ہی کیا ہے نہیں پہنچے گی۔ والسادسہ، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ لیس حظ فی دعاء صالحین، کہ جو دیگر نیک لوگ جو دعائیں کرتے ہیں مومنین کے لیے، مومنین کی مغفرت کے لیے، مومنین کی صحت کے لیے،
اس میں پھر اس بندے کا لیس لہ حظ، کوئی اس کا حصہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تمام مومنین کے لیے جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں نیک لوگوں کی طرف سے، اس میں سے اس بندے کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے، کاٹ دے گا، اس کو سائڈ پہ کر دے گا. تو یہ 6 نقصانات ہیں جو اسی کی دنیا میں کیا ہے اس کو مل جائیں گے. یعنی عمر سے برکت اٹھ جانا، رزق سے برکت اٹھ جانا، اس کے چہرے سے جو نیک لوگوں کی علامتیں ہیں وہ ختم ہو جانا، کوئی بھی عمل کرے گا اس کے اوپر اسے اجر و ثواب نہ ملنا، اس کی دعاؤں کا اوپر نہ جانا، اور چھٹی چیز کی کیا ہے کہ اس کا جو حصہ ہے دیگر نیک لوگوں کی دعاؤں میں، اس حصے کا کیا ہے ختم ہو جانا. یہ 6 چیزیں کیا ہے دنیا میں ہیں. وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ مَوْتِ، وہ چیزیں کہ جو موت کے وقت کیا ہے اسے نصیب ہوتی ہیں، وہ 3 چیزیں تھیں. فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ أَنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، کہ جب اس کی موت آئے گی تو وہ ذلت کی حالت میں آئے گی، کہ کوئی اس میں شرف اور عزت اس کے لیے نہیں ہوگی، ایک کیا ہے ذلت کی حالت میں یہ مرے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ یموت جائعا، جب یہ مرے گا تو بھوکا ہوگا. اور تیسرا کیا ہے کہ یموت عطشانا، جب یہ مرے گا تو پیاسا ہوگا، اور اتنا پیاسا ہوگا کہ فلو سقی من انہار الدنیا لم یروى عطشہ، کہ اگر اسے دنیا کے دریا بھی پلا دیے جائیں تو پھر بھی اس کی پیاس کیا ہے نہیں بجھے گی. یہ 3 کیا ہے موت کے وقت ہیں. وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، جب قبر میں اسے اتارا جائے گا تو اس قبر میں کیا ہے 3 چیزیں سے کون سی ملیں گی، کس جرم میں کہ اس نے نماز کو کیا اہمیت نہیں دی. تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ یوکل اللہ بہ ملکا یزعجہ فی قبرہ، کہ اللہ ایک فرشتے کو معین کر دے گا جو اسے قبر میں کیا ہے سکون سے نہیں رہنے دے گا، مسلسل کیا ہے اسے وہ عذاب دے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ یضیق علیہ قبرہ، اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا. اور تیسرا کیا ہے کہ تکون الظلمۃ فی قبرہ، کہ اس کی قبر میں کیا ہوگی، تاریکی ہوگی. یہ قبر کے وقت ہے. قیامت کے دن کیا ہوگی؟ فرمایا کہ 3 چیزیں جو قیامت کے دن اسے ملیں گی اس نماز میں سستی کی وجہ سے اور نماز کو ہلکا لینے کی وجہ سے، کہ اذا خرج من قبرہ فاولہن، کہ جب اسے قبر سے نکالا جائے گا قیامت کے روز تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ این یوکل اللہ بہ ملکا، کہ اللہ ایک فرشتے کی یہ ذمہ داری لگائے گا کہ یسحبہ علی وجہہ، کہ جو اسے چہرے کے بال جو ہے وہ زمین کے اوپر گھسیٹ کے لے کر جا رہا ہوگا. والخلائق ینظرون الیہ، اور تمام لوگ کیا اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسری چیز کہ یحاسب حسابا شدیدا، بڑا شدید طریقے سے اس کا حساب لیا جائے گا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ لا ینظر اللہ الیہ، کہ اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا، اور اس کے لیے کیا دردناک عذاب ہوگا. اب یہ جو ہے کہ اللہ کا رحمت کا رشتہ اس بندے سے ٹوٹ جاتا ہے کہ جو اپنا اللہ کے ساتھ نماز کے رشتے کو کیا مضبوط نہیں بناتا. اس کی وجہ ہمارے سامنے بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچ گئے، اور یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ جب دروازے وغیرہ بند ہو گئے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو بیان ہے وہ سورہ یوسف میں موجود ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، تو انہوں نے واضح کہا تھا کہ میں بھی اپنے نفس کو جو ہے وہ بری و ذمہ نہیں قرار دیتا. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت کیا ہے مجھے شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی اس گناہ سے کیا نہ بچ پاتا. یعنی ایک نبی جو کہ معصوم ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں، مجھے بھی ضرورت ہے شیطان کے اور نفس کے حملوں سے بچنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت کیا مجھے شامل حال ہو. اور اللہ کی رحمت جب تک مجھے نہیں ملتی تو میں معصوم ہوتے ہوئے، میں نبی ہوتے ہوئے بھی کیا نہیں بچ سکتا. یعنی انسان بہت کمزور ہے اور اس کے پاس یہ جو نفس ہے جو اسے بھٹکانے والا ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے، اور ادھر سے شیطان کا وسوسہ ہے، اور سب سے جو بڑا دشمن تو یہی اس کا نفس ہے، عدو کا نفسوں کا. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ایک رحمان کی جو ہے وہ طاقت ہے اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہو، کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے اتنا محبت والا رشتہ قائم کر لے کہ جس میں قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ پھر اللہ سے کیا بڑی شدید محبت کرتے ہیں. تو اسی شدید محبت کا یہ تقاضا ہوگا کہ پھر وہ اپنی نماز کو کیا دے گا، اہمیت دے گا. دنیا میں انسان کے جو رشتے اور تعلقات بنتے ہیں یا دولت کے ساتھ بنتا ہے تو انسان اس کو اہمیت دیتے ہیں، یا ایک خاتون کے ساتھ انسان کا تعلق جب بنتا ہے تو انسان کے ذہن میں کیا ہے اسی کی اہمیت ہوتی ہے اور انسان اس کو کیا اہمیت دے رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو بھولا ہوا ہوتا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے اس کی ترجیح ہوتی ہے. یعنی آج کل کی دنیا میں اس سے ملاقات کی خواہش رکھنا، کال وغیرہ کے ذریعے سے باتیں کرنا، میسج کا انتظار کرنا، اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک وہ رشتے میں بن چکا ہے
اور ایک دنیاوی محبت کا کیا ایک رشتہ ہے. تو یہ کیا اہمیت دینا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک انسان اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اگر انسان اسے اہمیت دے گا اور اسے اہمیت دینے کے لیے واضح طور پہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو دیکھے گا کہ میں نماز کو کتنی اہمیت دیتا ہوں. کیا میں نماز اول وقت میں انجام دیتا ہوں, نہیں دیتا. اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو بالکل سپیڈوں میں پڑھ دیتا ہوں کہ جیسے بس جان سے چیز اتارنی ہو, کوئی چیز اوپر پڑ گئی ہے تو اتارنی ہے, یعنی جو محبت سے خالی نماز ہوتی ہے. اگر میں نماز پڑھ چکتا ہوں تو کیا میں فوراً بھاگنے والی کرتا ہوں یا کچھ دیر بیٹھ کے کچھ مانگتا بھی ہوں, دعائیں بھی کرتا ہوں. کیا میں اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور مسجد کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہوں تو کیا میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں کہ یہاں پہ نماز پڑھ کے میں گھر جاؤں. یہ بہت ساری کیا نشانیاں ہیں کہ جس کو انسان اپنے اندر دیکھے گا اور غور کرے گا. تو جب تک یہ رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا اور انسان نماز کو اہمیت نہیں دے گا, ایک محبت والا رشتہ نہیں بنائے گا, تو انسان کی زندگی میں نقصانات ہی نقصانات ہیں. یعنی پہلے مرحلے میں وہ پھسلے گا, وہ دور ہوگا اللہ سے, پھر وہ گناہوں میں پڑے گا, پھر زندگی سے برکت اٹھ جائے گی, بالکل ایک ناکام انسان ہو جائے گا. اپنا مباحثہ, مطالعہ, تعلیم, یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی چھوٹتے چھوٹتے, اور وہ یہ جو 15 چیزیں ہیں وہ پوری اس کے لیے ہو جائیں گی زندگی میں, کہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر اس کے لیے فقط دردناک عذاب بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت اسے شامل حال نہیں ہوگی. تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.